بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب نے بہت اچھی سی عید منائی ہوگی اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ امتحان، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عید کے بعد آپ کے پیپرز کا بھی سلسلہ ہوگا سٹارٹ۔ تو آج جو کا لیکچر جو ہے، جو میں آپ کو جو اب بتاؤں گی، اس میں یہاں تک آپ کا سلیبس جو ہے وہ انکلیوڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث نمبر 11، 12، 13، اور آج جو ٹاپک پڑھیں گے ہم طہارت اور جسمانی صفائی اور سورۃ احزاب کے 3 رکوع۔ اس میں آپ کا جو یہ آن لائن آپ کا ہو رہا ہے فرسٹ ٹرم، اس میں آپ کا سلیبس یہ ہے، تو آپ نے ان کو سب چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے۔ ویسے تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے ایک مرتبہ ریڈنگ کرنی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آج ہم حدیث نمبر 12 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا قلت، جب تو کہے گا، لصاحبک، اپنے ساتھی سے، یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، انصت، کہ تو خاموش ہو جا، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو نے فضول بات کی۔ یعنی علم کا پہلا ادب یہ ہوتا ہے، جب آپ جیسے آپ کو ٹیچر بھی جب آپ کو بتا رہی ہوتی ہے تو پہلا سب سے پہلے کیا کہتی ہے ٹیچر؟ کیپ کوائٹ، خاموش ہو جائیں، توجہ سے سنیں۔ تو جو جمعہ کے دن کی نماز ہے، جس کا خاص اہتمام قرآن مجید میں ہے، 28ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ ایک اسپیسیفک سورت نازل کی، یقیناً اس میں کچھ اہم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، مسلمانوں پر اس کے آداب ہیں کچھ۔ تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کی نماز کا کہ یعنی نعم البدل کے طور پر اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور مرد جو ہے وہ کسی جامع مسجد میں جا کر یا اپنے علاقے کی بڑی مسجد میں جا کر جو ہے وہ اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور اس نماز میں، جمعہ کی نماز، آپ لوگوں نے خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ ہمارے الحمدللہ مسلم معاشرہ تو اس میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ جلدی اس کی تیاری کی جاتی ہے اور جاتے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں آپ نے اکثر و بیشتر مساجد سے خطبے کی آواز آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ کچھ اردو میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں پہلے، پھر ایک جو خطبہ اردو میں ہوتا ہے اس میں مسائل اور آداب وغیرہ ہوتے ہیں، پھر جو نماز کا خطبہ ہوتا ہے وہ عربک میں خطبہ ہوتا ہے، اور وہ 2 رکعت جو ہوتے ہیں نا ظہر کے، اس کا نعم البدل ہوتا ہے، وہ آپ نے ایسے ہی سننا ہوتا ہے جیسے آپ نماز میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب امام وہ والا خطبہ شروع کر دیتا ہے تو کوئی بعد میں آنے والا نمازی یا کوئی مسجد میں موجود جو نمازی جو ہوتے ہیں، اپنے کسی ساتھی کے سے کوئی بات چیت کر لے، یا کوئی اس کو جو ہے وہ کسی چیز پہ روک ٹوک دے، یا اس سے ہنسی مذاق کر لے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، یا آپس میں نمازی باتیں شروع کر دیں، تو کیا یعنی ایون کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو تیسرا شخص اگر ان کو یہ کہیں تم خاموش ہو جاؤ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سننا ہوتا ہے، جیسے آپ نماز میں بول نہیں سکتے، ایسے ہی اس خطبے کے دوران بھی آپ نے التحیات، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ نے بیٹھ کر اس خطبے کو آپ نے سننا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہوتی ہے یا نہیں آ رہی ہوتی؟ آپ ظاہر عربک میں وہ خطبہ ہوتا ہے، آپ کو بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس کو خاموشی سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ جب امام خطبہ دے لے اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ اس دوران اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے نہ صرف آپ دوسروں کی نماز خراب کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنی نماز بھی خراب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں جمعہ 28ویں سپارے میں آپ سورۃ جمعہ پڑھیے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا، کیا کہا، یہ آپ نے آیت لکھنی بھی ہے، قرآن مجید سے کھول لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ آیت آپ نے بہت سے بچوں نے ٹیلی ویژن میں سنی بھی ہوگی کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن پکار آ جائے، نماز کی جمعے کی پکار آ جائے، تو اگر تم نے خرید و فروخت، یعنی معیشت کتنی ضروری چیز ہے، اگر دکانیں تمہاری کھلی ہیں، اگر کاروبار کھلا ہے، تو تم فوراً سے اس کو بند کرو اور فوراً سے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور
یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور جب تم پوری نماز کر چکو، یعنی جب تمہارے جمعے کی نماز ختم ہو جائے، تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور پھر تم اللہ کا رزق تلاش کرو، ٹھیک ہے نا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی نماز کے بعد آپ تجارت جیسے اہم چیز کو بھی، اہم کام کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس جمعے کے آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو جمعے کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ جمعے کے آداب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ اس میں آپ خاص طور پر جو تھے وہ آپ غسل کیا کرتے تھے، آپ خاص طور پر جو تھے وہ خوشبو لگاتے تھے، آپ بالوں میں تیل لگاتے تھے، آپ جمعے کا خاص اہتمام کرتے تھے. حدیث شریف میں کہ جو جمعے کی تیاری جتنا جلدی شروع کر دیتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، اس کو اس وقت سے جو ہے وہ اجر ملنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دوسری ایک اور حدیث وہ اسی سے ریلیونٹ ہے جمعے کی نماز سے. من تخطى رکاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا تو اس نے جہنم کی طرف پل بنا دیا. یعنی اس میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام، یعنی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، کوئی نمازی بعد میں آیا ہے اور آگے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ میں جا کے پہلی صف میں جا کے لوگوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا پہلی صف میں جا کر اگر وہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس چیز کو کیا کہا گیا؟ اس چیز کو بڑا ہی جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں ہے کہ ایسا ہی ہے گویا وہ جیسے وہ جہنم کے اوپر جو ہے وہ اپنے لیے پل بنا رہا ہے. تو یہ دونوں کی دونوں احادیث مبارکہ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کے آداب کے بارے میں. آپ ایک سپورٹیو حدیث اگر پہلی آ جاتی ہے، حدیث نمبر 12 آ جاتی ہے، تو آپ نے 13 اس کی تشریح میں لکھ دینی ہے، اور اگر 13 آ جاتی ہے تو آپ نے اس کی آیت قرآن مجید والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے دونوں میں لکھنی ہے تشریح میں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اس سے ریلیونٹ کوئی بھی آپ کو احادیث، جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے لکھنا ہے. اور یہ آپ نے ایک دوسرے کی سپورٹیو احادیث جو ہے وہ دونوں میں یعنی لکھنی ہے نماز کی، جمعے کی نماز کی اہمیت کے بارے میں، کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک مومن کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جمعے کی نماز جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے طہارت اور جسمانی صفائی. ٹھیک ہے، کہ اس میں کیا ہے، یہ بالکل عام بیٹا آپ نے خاص طور پر آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہوں گی. اس میں کوئی اتنی زیادہ اہم یعنی مشکل نہیں ہے یہ ٹاپک. آپ ایک مرتبہ ریڈنگ بھی کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کلاس 6 سے جو ہے وہ آپ یہ چیزیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. طہارت اور جسمانی صفائی. طہارت جو ہے وہ طہر یعنی پاکیزگی، اور جسمانی صفائی یعنی ہماری بظاہر جو صفائی ہے اس کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو دین ہے وہ مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور دین جو ہے وہ ہمارا فطرت کے قریب ہے. جو انسان کی فطرت ہے نا اس کے قریب ہے. کوئی اس دین میں آپ کو ایسی آپ کو بات نظر نہیں آئے گی جو انسانی فطرت کے منافی ہو. صفائی، ستھرائی، نفاست یہ اللہ نے انسان کی سرشت میں رکھی، اور آپ کا دین کہتا ہے یہ آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا یعنی ان معاملات کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر اپنے دین کو مکمل کر دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سرمنز اور صرف واعظ اور خطابات نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سرمنز دے دیے، چند خطاب دے دیے، چند جو تھے وہ لیکچرز دے دیے اور دین مکمل کر دیا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو تھا وہ لوگوں کے سامنے جو تھا وہ محفوظ اللہ تعالیٰ نے احادیث کی کتابوں میں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو تھی وہ قرآن کی جو تھی، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو جھلک ہے یہ تصویر سے میں ملتی ہے. جیسے قرآن بتاتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. جب مدثر جو ہے
یہ مکہ کی ابتدائی یعنی دوسری وحی کہتے ہیں یہ سورۃ مدثر تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کہ اے کمبلی اوڑھنے والے تو کھڑا ہو جا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اور اس سے ڈر. اور پھر اگلی بات کیا کی؟ وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھ. والرجز فاہجر اور ناپاکی سے دور رکھ. ناپاکی کیا ہے؟ ناپاکی جو ہے جس کو آپ حدث بولتے ہیں، حدث بھی کہتے ہیں، دو طرح کی ہے. ایک ناپاکی ایسی ہے جو آپ کی وضو کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، حدث اصغر بولتے ہیں. ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو حدث اکبر، جو آپ کی ناپاکی وضو کے ذریعے نہیں بلکہ وہ آپ کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے اس پر، ٹھیک ہے، اس کو حدث اکبر بولتے ہیں. تو دونوں قسم کی ناپاکیاں جو ہیں جب خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، جب اللہ کو پکارنا ہے، جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو دونوں ناپاکیوں سے، دونوں قسم کی نجاستوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں. طہارت، ٹھیک ہے نا، ایک ہے طہارت، ایک ہے صفائی. صفائی بالکل اور چیز ہے. ہم ضرور ایک شخص اگر بہت صاف ستھرا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مطہر بھی ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے. طہارت جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق جو جس سے طہارت حقیقی حاصل ہوتی ہے انسان کو، یعنی جو غسل کرنے سے، جو وضو کرنے سے طہارت ہوتی ہے. ایک شخص آپ کو جو بظاہر نظر آ رہا ہے صاف نظر آ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مطہر بھی ہو، وہ پاکیزہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا. طہارت کا درجہ جو ہے وہ صفائی سے بہت اونچا ہے. طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کی شرائط کے مطابق اگر صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے سے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، جیسے آپ کو بظاہر کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو نان مسلم ہے، بہت صاف ہے، بہت اچھے کپڑے، اجلے کپڑے پہن رکھے ہیں، بظاہر بھی وہ ہر طرح کی اپنے آپ کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہا ہے، نظافت کا خیال رکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ ان دونوں ناپاکیوں سے، یعنی جو اسلام جن کو کہتے ہیں کہ کچھ ناپاکی جو ہے وہ وضو سے دور ہوتی ہے، کچھ ناپاکی جو ہے وہ غسل سے دور ہوتی ہے، تو اگر وہ ان شرائط کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ طاہر ہو گیا یا وہ مطہر ہو گیا. طہارت میں دونوں چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ پر غسل واجب نہیں ہے تو اگر آپ نے وضو کر لیا، آپ بالکل صاف ستھرے ہو گئے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اب آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب آپ پاکیزہ ہیں. اور ویسے بھی وضو کے قرآن مجید میں آپ نے جو ہے وہ سورۃ مائدہ میں آپ نے میں دیکھیں گے، سورۃ نساء میں، سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا وضو کے بارے میں کیا بتایا. وضو کے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے کیا، ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. 2 جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اب یہ وضو کے 4 فرائض ہیں کہ جس میں سے اگر آپ کا ایک فرض بھی نہیں ہوتا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا. آپ کا چہرہ اچھے طریقے سے دھلا ہونا چاہیے، یعنی پیشانی سے لے کر آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تک اور کان کے ایک لو سے لے کر دوسری لو تک اچھے طریقے سے 3 مرتبہ آپ کا جو ہے وہ اس کے اوپر آپ نے پانی ڈالا وہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ مسنون ہے، وہ بھی چہرے میں آ جاتا ہے لیکن فرائض ہیں. پھر آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کونیوں تک دھلنے جو ہیں یہ کمپلسری ہیں، ٹھیک ہے نا، ایلبوز تک. پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں تو آپ کا وضو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. یہ ہے جب آپ ویسے پاکیزہ ہیں، جب آپ پر غسل واجب نہیں ہے، آپ نے وضو کر لیا، اب آپ نماز پڑھ سکتے. لیکن کچھ حالات میں جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے جہاں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہاں پر صرف وضو سے کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ نے پہلے اپنے جسم سے ناپاکی کو دور کرنا ہے، صاف ستھرا ہونا ہے. اس کے بعد آپ نے غسل کے لیے بھی آپ نے جو ضروری 3 آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نے یہ نماز سے پہلے جیسے وضو کرنا لازمی ہے بشرط جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا یعنی کر کے جو ہے یہ آپ کو یہ شرائط کرنا آپ کے لیے لازمی ہے کہ وضو کے جو ہیں
فرائض 4 آپ کو میں نے بتایا کہ چہرے کو دھونا، کونیوں کو سمیت دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. ان کے علاوہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ آپ پر سنت اور مستحب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اس میں ہیں. لیکن آپ نے غسل سے پہلے بھی آپ کے لیے جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہونا ضروری ہیں. ابھی ہم پہلے وضو کو دیکھ لیتے پھر اس کو اچھا وضو کرنے کا پورا پراپر طریقہ. یہ تو تھے فرائض. اب مسنون کیا ہے؟ مسنون یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طریقے کے مطابق وضو کیا. آپ کی کتاب میں کہ ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا، کچھ بھی اگر کوئی نجاست یا گندگی یا کچھ ایسا کچھ میل کچھ ہے تو اچھے طریقے سے دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھے طریقے سے پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا. ٹھیک ہے نا. 3 بار ناک میں اچھی طرح کلی کے بعد آپ نے 3 بار ناک میں پانی اچھی طرح ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا ہے. پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. پھر آپ نے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا ہے. اور وضو کرتے وقت خاص طور پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے، اور کوشش کریں کہ جسم کے تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھویں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پراپر وضو اس طریقے سے ہوگا. اور وضو میں پانی کو بہت زیادہ کہ ٹیپ چل رہی ہے پانی ضائع ہو رہا ہے، وضو میں آپ نے پانی کا بھی احتیاط رکھنا ہے کہ پانی کو بھی بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے. پانی کا اسراف نہیں کرنا، یا پانی اتنی کنجوسی سے نہیں کرنا کہ آپ کے جسم کا جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ خشک ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ ویسے پاکیزہ ہیں لیکن آپ نماز کے لیے جو ہے وہ جانا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، تو پھر آپ کے لیے وضو جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کا ہونا چاہیے. باقی آپ نماز کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا. اور وضو کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے. وضو کی دعائیں بھی ہوتی ہیں لیکن کم از کم وضو آپ کا پراپر اس طریقے سے ہونا چاہیے. جی غسل اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں. اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے. علاوہ ازیں جسم کو صاف رکھنے کے لیے بھی نہانے کی ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے یعنی لازم قرار دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضو جمعے کے دن وہ غسل کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے بھی نہانے کو اپنی سنت میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یعنی یہ ان تمام موقعوں پر نہانا جو ہے یا غسل کرنا جو بہترین اور مسنون ہے. اور کوئی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہم کلاس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور نماز کی کتابوں میں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ پر غسل واجب ہوگا کہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ غسل جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور آپ جو ہے وہ اگر ان حالتوں میں غسل نہیں کریں گے تو آپ کا جسم ناپاک رہے گا، اور آپ بے شک آپ جتنی مرتبہ وضو کرتے رہیں گے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اب غسل کا طریقہ کیا ہے کہ نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اس کو دھو لیا جائے، یعنی غلاظت کو ناپاکی کو دور کیا جائے. اس کے بعد اگر جب آپ پر غسل واجب ہے اس کے لیے ہو سکے نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہتر ہے کہ یا تو آپ وضو کر لیں، اور اگر وضو نہیں کرنا، آپ وضو نہیں کر سکتے تو آپ نے بازوؤں کو کونیوں تک دھونا ہے. آپ نے کلی اس طریقے سے کرنی ہے کہ پانی حلق تک پہنچے. پھر ناک میں پانی آپ نے 3 مرتبہ جہاں تک ممکن ہو ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو کھینچنا ہے، اور آخر میں آپ نے پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے. اب آپ کا جسم اگر ناپاک ہے، اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ نے اگر 3 مرتبہ پانی ڈال لیا ہے پورے جسم پر تو آپ کا جسم جو ہے وہ بدن جو ہے وہ پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طریقے سے غسل کیا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے. پانی کا بے دریغ بھی استعمال نہ کیا جائے، یعنی کم بھی پانی نہ استعمال کیا جائے اور کام کا پانی ضائع بھی نہ کیا جائے. کوشش کی جائے کہ غسل خانے میں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو، کہیں بہت سے جیسے گاؤں ہے، دیہات ہیں، یا کبھی ایسی جگہ تو پھر بھی ضروری ہے کہ آپ نے کوئی مرد ہیں یا عورت ہے تو برہنہ نہیں نہانا. کوئی کپڑا یا کوئی جسم پہ جو آپ کے لباس ہے اس کے مطابق آپ نے نہانا ہے. لیکن عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں غسل نہائے. غسل کرتے وقت گنگنانا اور باتیں کرنا اور اونچی اونچی آواز سے جو ہے آوازیں لگانا اس میں جو ہے یہ منع کیا گیا.
اور جو ہماری اسلامی شریعت ہے اس میں جو بھی کچھ ہے بیٹا بتایا گیا وہ اس میں ہمارے اپنے فائدے ہیں. کیوں کہ جب آپ غسل کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کرامن کاتبین آپ کے لیے آپ کا نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ انسان سے اتنی حیا کرتے ہیں کہ وہ انسان کی طرف جب انسان غسل کرنے جاتا ہے تو وہ انسان کو اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے، انسان سے منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک باحیا مخلوق ہے. لیکن جیسے ہی انسان بولتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے غسل کر لیا، اب یہ فارغ ہو گیا ہے، تو اس کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن وہ انسان اگر گنگنا رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے کیا، تو فوراً سے ان کو بہت برا لگتا ہے اور یہ اس پر وہ جو ہے وہ لعنت ملامت کرتے ہیں. اس لیے بغیر کسی ضرورت کے واش روم سے جو ہے وہ بولنا، آوازیں لگانا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. بامر مجبوری ہو تو آپ مختصر سے مختصر نوک کر دیجئے دروازہ یا بات کر لیجئے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بعض لوگوں کو جو باتھ روم سنگرز ہوتے ہیں اونچی آواز سے، تو یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور کوشش کریں کہ آپ بیٹھ کرنا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے سطر کو چھپائیں، بیٹھ کر آپ غسل کیجئے. کسی برتن میں پانی لے کر غسل کیجئے تاکہ آپ کے جسم کو کم سے کم چھینٹیں جو ہیں وہ لگیں. تو ہماری یہ شریعت ہے اس میں انسان کو مقصد جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ سہل بنانا، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے آرام فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. اور آپ ویسے بھی دیکھ لیجئے گا گرمی میں بھی ویسے بھی جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو سے اور غسل سے آپ کو ایک جسمانی سکون میسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن غسل وہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو وضو میں اس کے جتنے یعنی جو ضرور میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ بے درے پانی استعمال نہیں کرنا. آپ نے جتنی بقدر ضرورت آپ نے پانی استعمال کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے. تو جو وضو کا پانی گرتا ہے، حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مومن کے اللہ ان پانی کے قطروں کے بدلے مومن کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے یعنی جو ہاتھوں سے گناہ، جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں سے جو گناہ کیے تو وہ ہاتھوں کے گناہ ختم ہو گئے. جب اس نے اپنے چہرے کو دھویا تو چہرے کے گناہ تھے وہ کلی کی تو چہرے کے گناہ ختم ہو گئے. اسی طریقے سے اس کے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گناہ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاؤں جب دھوتا ہے تو پاؤں سے اگر کوئی ایسے گناہ کیے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے. اور انسان جو ہے وہ یعنی ویسے بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم سے جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آلائشوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صفائی کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خیال رکھیں. اپنے جسم کی جو ہے وہ صفائی کا اور اپنے جسم سے جو ہے وہ یعنی جیسے آج کل گرمیوں کا موسم ہے، آپ جتنی مرتبہ آپ واش روم جا کے آپ باتھ لیتے ہیں، آپ غسل کرتے ہیں، آپ اتنے ہی فریش ہوتے ہیں. اور ویسے بھی صوفیہ کے ہاں غسل کا بہت بڑا ایک درجہ ہے. کہتے ہیں جتنا زیادہ غسل کیا جاتا ہے اتنی انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی آپ سائنس بھی کیا بتاتی ہے، جو انسان کی جو باڈی کے مسام ہیں جب انسان دھوتا ہے ان کو تو ان مساموں جو باریک باریک مسام ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی جو ہے وہ پسینہ نکلتا ہے، ان کے اوپر جو گرد آ جاتی ہے، ان کے اوپر جو چکنائی آ جاتی ہے، جب آپ غسل کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں علائشیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بہت حد تک جو ہے وہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور وضو کرنے اور نہانے کے ظاہری بھی اس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدے ہیں اور روحانی بھی اس سے کہ آپ روحانی طور پر جو ہے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جب آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ ہماری جسمانی، کیونکہ اسلام صرف اور صرف مادی اور جسمانی یا آپ کی جو ہے وہ دنیاوی ضروریات نہیں ہے. جیسے آج آپ کو ویسٹ میں جاتے ہیں وہاں آپ کو بظاہر بہت صفائی نظر آئے گی، بہت آپ کو یعنی چمکتی دمکتی ماحول نظر آئے گا. لیکن وہاں پر جو صفائی کے بنیادی اصول ہیں جو شریعت اسلامی نے بتائے ہیں ان چیز کو وہ فالو نہیں کرتے، ان کو ان بیسک چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی فضل رحمت سے یہ جو وبائی مرض جو اس دنیا میں اس وقت پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان کنٹریز میں، مسلمان ممالک میں اللہ تعالیٰ کی فضل رحمت سے ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ہم کیوں اس پر تھوڑا سا وہ رہے کہ ہمارا جو وضو کا طریقہ ہے، ہمارا جو غسل کا طریقہ ہے وہ ایسا اتنا پرفیکٹ اور اتنا جامع ہے کہ اب سائنس جو ہے یا ویسٹ جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے کہ جب ایک انسان دن میں 5 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے ذریعے جتنے اس کے جرمز
اس کے اس کی اس میں اورل اس کے جو ہوتے ہیں ماؤتھ اور اس کی جو یعنی نوز کی جو ایک اس کا سارا سسٹم ہے، اس میں جتنے بھی اس کے جمز ہوتے ہیں، جب وہ وضو صحیح طریقے سے کرتا ہے تو وہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے وہ جمز جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں۔ آج سائنس بھی آپ کو کہتے ہیں نا بار بار پانی سے ہاتھ دھوئیں، پانی سے یہ کریں، لیکن آپ کا مذہب 1400 سال پہلے اس نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ویسٹ کو اور تمام غیر مسلم لوگوں کو منوا دیا کہ دیکھو تمہارے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے ہوئے ہیں، ان کے پاس بظاہر مادی اسباب اتنے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بتایا ہوا اصول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا صفائی کا نظام ہے، مسلمان اس چیز پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ تو بیٹا ہمارے دین میں ہر چیز کی جو ہے ہر مکمل، جس کو کہتے ہیں نا اسلام مکمل ایک فکرہ نہیں ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھیں اگر تم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی کسی بھی صورت میں کسی سے کم نہیں ہونے دوں گا، اور آخرت میں تو یقیناً اس کا بہت بڑا اجر اور مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً صرف تجربات کے طور پر اپنے اسلامی اصولوں کو اپنانے کی توفیق نہ دے، صرف اس یعنی تجرباتی طور پر نہیں، تجربہ کر نہیں، جب مسلمان کا کام ہے کہ بن دیکھے جب وہ ایمان لایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے مسنون اعمال کو اپنی زندگیوں کی زینت بنائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں دنیاوی زندگیاں بھی کتنی سہل ہوتی ہیں، دنیا کی زندگی میں کتنا تکلف اور کتنی بناوٹ اور کتنی تصنع سے پاک ہماری زندگی ہوتی ہے، اور کتنی سادگی میں ہمارا جو ہے وہ زندگی آسان گزرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اب ہاں ہمارا بہت بڑا اجر لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو اللہ نے ہمیں گولڈن رولز دیے ہیں قیامت تک کے لیے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہم اس دنیا میں لوگوں کو کے سامنے ایک ماڈل بنے اور لوگ ہمیں جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنی اس حزب اللہ میں شمار کر لے، آمین۔ اچھا بیٹا، اب آپ کے جو ہے وہ آن لائن ایگزام ہونے والے ہیں، تو آپ نے جو میں نے آپ کو سلیبس شروع میں بتا دیا، آپ نے ان کو بہت اچھا سا پڑھنا ہے۔ آپ کے 20 کے قریب جو ہیں آپ کے آئیں گے ایم سی کیوز 20 تو آپ نے 20 ایم سی کیوز میں سے آپ نے جو بالکل ایگزیکٹ ہوگا وہ آپ نے وہ لکھنا ہے، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے تھورولی آپ کی بک میں سے ہی یا جو لیکچرز ہم نے خاص طور پہ آپ کو بھیجے آپ نے وہ بہت اچھے سے سننے، اسی کے مطابق ہم نے آپ کو جو ہے وہ پیپر آپ کا بنایا ہے۔ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے سورۃ الاحزاب، اس میں جو آپ نے خاص طور پہ جو عربک کے ہیں آپ کا پورشن، اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے لفظی ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کو، کیونکہ آپ نے ایم سی کیوز میں بہت سے جو ہیں وہ ہم ویسے بھی پیپر میں بھی آپ کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس میں بھی لفظی ترجمے میں سے کئی سارے کویشچن آبجیکٹیو میں ہوتے ہیں، اور یہ پیپر آپ کا صرف آبجیکٹیو ہوگا، اور کوشش کرنا ہے سب بچوں نے بہت اچھا سا پیپر کرنا ہے، مشکل نہیں ہوگا، صرف اس کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے اور اچھا پیپر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ کے مارکس اٹینڈنس کے بھی مارکس ہوں گے، اور جن بچوں نے اسائنمنٹس بھیجی ہیں، ہوم ورک بھیجا ہے، اس کے الگ سے مارکس ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے کام یہ نہ ہو کہ آخر وقت تک آپ لوگ ہمیں کام بھیجتے رہیں، آپ لوگوں کا اس طریقے سے کام ہم لوگ چیک نہیں کریں گے۔ جتنا بھی آپ کو ہم نے ٹیکسٹ لکھوا چکے ہیں تو آپ کی میں ڈیڈ لائن دے رہی ہوں 10th آف چلے میں 12th کر دیتی ہوں، 12th آف اگست تک جتنے بچوں کا میرے پاس کام سبمٹ ہو جائے گا میں ان کو مارکس دوں گی۔ اس کے بعد جن بچوں کا کام سبمٹ ہوگا، جو بچے کام بھیجیں گے، میں ان کو مارکس نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آپ ترجمہ کمپلیٹ کر کے مجھے آپ بھیج دیجئے، کیونکہ اس کے الگ مارکس ہیں اور اٹینڈنس کے الگ مارکس ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔